پھر صلح حدیبیہ پیش آئی، اس میں معاہدہ ہوا آئندہ 10 سال تک کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا، امن سے رہیں گے۔ لیکن صرف 2 سال گزرے، سن 8 ہجری میں مکہ والوں نے غداری کی اور اس معاہدے کو توڑ دیا، مسلمانوں کے حلیف قبیلے پر حملہ کیا۔ جب یہ سارا کچھ ہو گیا اور جن لوگوں پر حملہ کیا وہ بھی غیر مسلم تھے لیکن مسلمانوں کے طرفدار تھے، انہوں نے مدینہ منورہ میں شکایت کی، آپ نے فرمایا تم کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ مکہ والوں کا مقصد ہی کیا تھا؟ تاکہ مسلمانوں کے حمایتیوں کو مارا جائے اور ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہ آئے تو دنیا میں کوئی مسلمانوں کا ساتھ نہ دے۔ لوگ کہیں کہ دیکھو یہ تو اپنے حلیفوں کا اور اپنے ساتھیوں کا کوئی خیال ہی نہیں رکھتے، اس کے اوپر میرے اور آپ کے آقا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے، جو بڑے صحابہ تھے، ان سے مشورہ فرمایا کہ ہم مکہ پر چڑھائی کریں گے، لیکن آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے فرمایا کوئی ایسا طریقہ کریں گے جس سے مکہ میں قتل و غارت نہ ہو، اللہ کا گھر ہے، خون خرابہ نہ ہو، بہت زیادہ خون نہ بہہ جائے۔ اس کے لیے آپ نے منصوبہ بنایا کہ خفیہ طریقے سے ہم تیاری کریں گے اور اس طریقے پر مکہ میں پہنچیں گے کہ مکہ والوں کو علم ہی نہیں ہوگا۔ اس چیز کی طرف کم لوگوں کا دھیان ہے۔ 10,000 کا لشکر لے کر چلے میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، 10,000 کا لشکر، اور عرب کے بدوؤں کا، اونٹ چرانے والوں کا، بکریاں چرانے والوں کا مزاج کیا ہے، ان کی ذہانت کیا ہے کہ وہ اڑتے ہوئے پرندوں کا رخ معلوم کرتے ہیں یہ کدھر جا رہے ہیں۔ لیکن یہ آپ کی کمال منصوبہ بندی ہے کہ مکہ سے صرف 30 کلومیٹر پہلے، جب آپ 30 کلومیٹر مکہ باقی رہ گیا تھا، 500 کلومیٹر کا آپ نے سفر کیا، تب تک مکہ والوں کو کوئی علم نہیں ہو سکا، اور اسی کا نتیجہ ہوا مکہ میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ اتنا بڑا مسئلہ ہوا، مکہ فتح ہو گیا، پورا عرب فتح ہو گیا، جزیرۃ العرب فتح ہو گیا، لیکن مکہ میں کیا ہوا؟ 3 طرف سے ایمان والوں کی فوجیں مکہ میں داخل ہوئیں، 2 طرف تو کچھ نہیں ہوا، زبیر بن عوام کی جانب اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، صرف جس طرف سے خالد ابن ولید داخل ہوئے اس طرف تھوڑا سا حادثہ پیش آیا، 2 ایمان والوں کو شہادت کا مرتبہ ملا، اور ان میں سے بعض لوگوں نے کہا 8 اور بعض نے 11 اور بعض نے 13 لوگ بیان کیے، بس اس کے سوا کچھ نہیں ہوا اور پورا ملک فتح ہو گیا۔ یہ کوئی آسان کام ہے؟ اتنا قریب پہنچ جائیں۔ آپ یہ چاہ رہے تھے کہ کسی کو نہ پتہ چلے۔ یہاں ایک صحابی سے، جو بڑے صحابی ہیں، بڑے اس لحاظ سے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس راز میں ان کو شریک کیا گیا، بڑے آدمی تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے بڑوں سے لغزش ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے، اور لغزش ہر وقت میں گناہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی، شیطان آدمی کو چکمہ دیتا ہے۔ ابھی وہ ہمارے یہاں جماعت والے ٹھہرے تھے نا، تو وہ ایک دن سنا رہے تھے کہ شیطان کس طرح حملہ کرتا ہے، تو اس کی مختلف ترتیبیں، مثلا یہی کہ آدمی کو شوق دلاتا ہے، تو خدا کا عاشق ہو کر رات کو سوتا ہے، ساری رات جاگ۔ مقصد کیا ہے شیطان کا؟ تاکہ فجر کی نماز نصیب نہ ہو۔ اس کو وظائف میں اس طرح لگاتا ہے کہ قرآن پاک اس کو پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے، ساری زندگی گزر جاتی ہے، سب کچھ یاد کرتا ہے، بڑے بڑے وظیفے کرتا ہے، ایک پارہ نہیں روز کا پڑھ سکتا ہے، اور قرآن پاک پر غور وہ تو کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا اور موت آ جاتی ہے۔ یہ شیطان کے چکمے ہیں۔ یہاں بھی شیطان اپنا کام کر گیا۔ کیا ہوا؟ اسی بیچ میں ایک واقعہ پیش آیا۔ مکہ مکرمہ سے ایک عورت، اس کا نام سارہ لکھتے ہیں، وہ مدینہ منورہ آئی، کافر تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم ہجرت کر کے آئی ہو؟ اس نے کہا نہ۔ آپ نے فرمایا کیا تجھے اسلام میں کوئی رغبت ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر کس لیے آئی ہے؟ 500 کلومیٹر کا سفر کر کے تنہا ایک عورت مدینہ پہنچی۔
اس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں گانے گا کر کے اور ناچ کر کے اور بجا شجا کر کے گزارا کرتی تھی، تو جب تک آپ کے ساتھی ایمان نہیں لائے تھے تو مکہ میں انہی کے ذریعے سے میرا خرچہ چلتا تھا۔ آپ لوگ مدینہ آ گئے، وہاں بھوک مری کا ماحول پیدا ہو گیا، پھر بھی میرا کچھ گزارا چلتا تھا، لیکن جتنے بڑے سردار تھے وہ تو بدر میں مر گئے، اب نہ کوئی مجھے نچواتا ہے نہ کوئی گانا گواتا ہے، تو میں تو بھوکی مرنے لگی ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ جو جوانوں کی خوشی کی مجلسیں لگتی تھی وہ ختم ہو گئی؟ اس نے کہا وہ سب پھیکی پڑ گئی، غزوہ بدر کے بعد اب کسی کو کوئی یاد ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود کہ یہ کافر ہے، وہ بھی ناچنے اور گانے والی، لیکن آپ نے صحابہ کرام سے اپیل فرمائی، اور خاص طور سے آپ نے فرمایا بنی ہاشم آپ حضرات اس کی مدد کرو۔ اس دوران ایک صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر شیطان نے حملہ کر دیا۔ بڑے صحابی غزوہ بدر میں شریک رہے، ان پر کیا حملہ کیا؟ ان کے ذہن میں آیا کہ مکہ میں جتنے لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں ان کے رشتہ دار موجود ہیں، اب جو گھمسان کی جنگ لگے گی تو ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کی دشمنیاں بھی نکالیں گے اور بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے، مگر ان سب کے رشتہ دار ہیں۔ یہ حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل مکہ کے نہیں تھے، یہ یمن سے آئے تھے اور مکہ میں کسی کی پناہ لے کر کے رہ رہے تھے، ایمان نصیب ہوا، ان کے بچے بھی ایمان لائے، مگر ان کو ہجرت کا موقع نہیں ملا، یہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ میں مدینہ والوں پر کوئی احسان کر دوں، وہ مکہ والوں پر، تاکہ وہ میرے بچوں کو قتل نہ کریں۔ احسان کیا کیا؟ ایک چھوٹا سا خط لکھ دیا، اور حدیثوں میں خط کے الفاظ ملتے، اس میں کفر کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے، ان کی کوئی ہمدردی نہیں ہے، لیکن وہ انڈائریکٹ گھوم کر کے تھوڑی سی ہمدردی ہوتی ہے کہ میں ان پر احسان کروں تاکہ جب گھمسان کی جنگ لگے تو یہ میرے بچوں کو قتل نہ کرے۔ انہوں نے کہا مکہ کے سرداروں عقل سے کام لو، اللہ کے نبی وہ لشکر لے کر آ رہے ہیں جو رات کی اندھیری کی طرح اور سمندر کی موجوں کی طرح ہے، اب تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر لکھا وہ اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں جبکہ میں اس پر یقین رکھتا ہوں کہ اگر وہ اکیلے بھی آتے تب بھی وہ تم پر غالب آتے، اس لیے کہ اللہ ان سے فتح کا وعدہ کر چکا ہے، تم عقل سے کام لو، کیا کر رہے ہو؟ گویا ایمان کی ان کو دعوت دی، لیکن کسی نہ کسی طور پر ان کو یہ تو پتہ چل گیا کہ اللہ کے حبیب تشریف لا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کوئی کلمہ کمزور نہیں ہے، مقصد کمزور نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کے اوپر ڈانٹ کیسے پھیلائی۔ اس عورت کو انہوں نے ایک کپڑا دیا، اس کے لیے لکھتے ہیں کہ 10 دینار 10 اشرفیوں کی قیمت کی چادر تھی وہ، اس کے عوض میں کہا کہ یہ میرا خط پہنچانا اور فلاں فلاں سردار کو، عام لوگوں کو نہیں دینا۔ یہ عورت لے کر کے نکلی، آسمان سے وحی اتری، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے کس طرح اطلاع دی جاتی تھی وہ بھی لوگوں نے دیکھا۔ آپ سے کہا گیا کہ یہ تو راز اوٹ ہو گیا، ایک عورت خط لے کے جا رہی ہے۔ آپ نے حضرت علی، حضرت مقداد بن اسود، حضرت زبیر بن عوام، 3 صحابہ کرام، ان کو بلایا، فرمایا تیزی سے گھوڑے دوڑاؤ، مکہ اور مدینہ کے راستے میں بیچ میں، یعنی کوئی 200 کلومیٹر کے بعد ایک عورت ملے گی تمہیں روضۃ الخاخ نام کی جگہ میں، اس کے پاس ایک چٹھی ہے وہ لے کر کے آ جاؤ۔ ان حضرات نے گھوڑے دوڑانے شروع کیے، یہ روضۃ الخاخ میں پہنچے لیکن وہاں کوئی عورت نہیں نظر آئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تو ناممکن ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زبان سے ایسی بات نکلے جو پوری نہ ہو، آسمان بدل جائے زمین بدل جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ابھی یہ تبصرہ کر رہے تھے تو وہ عورت دوسرے راستے سے آ پہنچی، اصل میں یہ تیزی سے دوڑے، وہ دوسرے راستے سے آ رہی تھی، ذرا سی لیٹ ہو گئی۔ جب یہ وہاں پہنچی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے پاس ایک چٹھی ہے، ہاتھی کتابت۔ اس نے کہا واللہ ما عندی کتاب، میرے پاس کوئی چٹھی نہیں ہے۔ اس کے اونٹ کو بٹھایا گیا، اس کی تلاشی لی گئی، سامان کی تلاشی لی گئی، چٹھی نہیں ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا تو چٹھی حاضر کر
یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غلط اطلاع دیں، ورنہ پھر کپڑوں کی تلاشی دے۔ جب اس کو کہا کپڑوں کی تلاشی دے تو کافرہ تھی، گانے والی تھی، ناچنے والی تھی، مگر آج کی نہیں تھی۔ اگر آج کی ہوتی ہو کہتی چلو ننگی ہو جاتی ہو، یہ بھی ایک فیشن بنے گا، دنیا میں نام رہے گا میرا بھی۔ نہیں، ایسا نہیں۔ جب یہ کہا اس کو پسینے چھوٹ گئے، اس نے فٹافٹ ادھر ہاتھ ڈالا، اور ایک روایت میں یہ کہ اپنی وہ اس میں سے شلوار میں سے، شلوار تو نہیں پہنتی تھی وہ، جو بھی اندر پہنتی تھی اس میں سے، اور ایک میں ادھر سے چوٹی سے نکال کر اس نے چٹھی دے دی۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا، نہ اس سے وہ چادر چھینی نہ کچھ، اور جو اس کو دیا تھا بھیک ویک مانگنے آئی تھی وہ سب کچھ اسی کے پاس رہا، بس یہ چٹھی لی، واپس آ گئے۔ مدینہ پہنچے، حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹھی دکھائی، آپ نے کھولی، چٹھی میں لکھا ہوا من حاطب بن ابی بلتع، یہ چٹھی حضرت حاطب بن ابی بلتع کی طرف سے۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون، بدری صحابی، اتنے اونچے مقام کے، اتنے اونچے مرتبے کے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت مجھے اجازت دیجئے، میں اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں، یہ پکا منافق ہے، ہمارے راز اوٹ کرتا ہے، کافروں سے دوستی لگاتا ہے۔ اب وہ جو سورہ مجادلہ سے میں کہہ رہا تھا کہ کافروں سے دوستی کا کیا مطلب ہے، میں نے دو مطلب بتائے تھے، ایک ان کے طریقوں کو اپنانا، دوسرے ان کی کامیابیوں کے دم بھرنا، اور اپنے راز ان کو بتانا۔ اس پر غور کر لیجیے اور ہم پھر اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ یہ منافق ہے، آپ نے فرمایا بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا، حضرت حاتب بن ابی بلتع نے آتے ہی کہا واللہ، قسم بخدا میں مرتد نہیں ہوا ہوں، میں منافق نہیں ہوں، مجھے مکہ والوں سے کوئی محبت نہیں، مجھے ایمان چھوڑنے کا نعوذ باللہ کوئی تصور نہیں۔ بات یہ ہے میرے بچے مکہ میں ہیں، آپ حضرات کے دوسرے رشتہ دار بھی ہیں، میرا کوئی رشتہ دار نہیں، میں نے سوچا میں ان پر احسان کروں جس کی وجہ سے وہ میرے بچوں کے ساتھ نرمی کریں، بس اس وجہ سے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ شیطان نے کہاں حملہ کیا؟ اللہ اکبر۔ ہم سوچتے ہیں بھئی ہم تو ایمان والے ہیں، یہ ہم کو منافقوں کی بات کیوں سنائی جا رہی ہے؟ اس لیے سنائی جا رہی ہے کہ کہیں ہمارے اوپر نہ حملہ ہو جائے اور ہم کو پتہ بھی نہ چلے۔ بدری صحابی، اتنے اونچے مقام کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر عرض کیا یہ منافق ہے، اس کی گردن اڑائی جائے۔ آپ نے فرمایا دع یا عمر، عمر چھوڑو، یہ بدر میں شریک رہا ہے، اور بدر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا، اب اگر تم سے چھوٹی موٹی کوئی خطا ہوگی تب بھی تم کو معاف کیا جائے گا۔ معاف کیا گیا۔ ایک دوسرے موقع پر ان کے غلام کھڑے ہوئے، اس موقع پر نہیں، ایک دوسرے موقع پر تو بات ہوئی حضرت حاتب بن ابی بلتع کی، تو غلام جلا ہوا تھا، کوئی انہوں نے اس سے کام کہا ہوگا، اس نے کام کیا نہیں، تو اس نے کہا حضرت وہ پکا جہنمی ہے۔ آپ نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں وہ جہنمی نہیں ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، نہیں ہے، اس سے خطا ہو گئی ہے۔ اور یہ قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ خطا کن کن سے ہوتی ہے، کیسے شیطان حملے کرتا ہے، آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اور وہ ایمان کی دنیا کو لٹا بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر۔